السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ عز و جل۔ ایک بار پھر ہم قرآن پاک کی ریکارڈنگ کے لیے جمع ہیں، اور کل بھی ہم نے ریکارڈنگ کی تھی، لیکن کل میں لائیو آنے کی کوشش کی مگر کچھ انٹرنیٹ کا پرابلم تھا، اور کل تو کمال یہ ہوا کہ الحمدللہ آلموسٹ 60 کے قریب ہم نے آیتیں ریکارڈ کی، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر بہت شارٹ آیتیں تھی، تو کافی سپیڈ سے کل الحمدللہ ہو گیا۔ تو دوبارہ شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ، اور تعلیم قرآن، تفسیر تعلیم القرآن ہم ڈاؤن کھول لیتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے بھی ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ آج عاطف بھائی ہماری جو ریکارڈنگ ہے، ہم نے آیت نمبر 78 تک کر لیا ہے، اور سورہ صافات ہے، اور پارہ نمبر ہے 23۔ تو اب 79 سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں، آپ بھی اگر چاہیں تو تفسیر قرآن تعلیم القرآن 23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 78 اوپن کر لیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، ورنہ پھر غور سے توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 79 اور 80۔ فرمائے کہ فرشتے، جنات اور انسان حضرت نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے اس آیت کو پڑھتے رہیں گے، اور یہ آیت بھی سلامتی بھیجنے کی عظیم صورت ہے۔ مزید فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر، ان کی نسل کو باقی رکھ کر، بعد والوں میں ان کی تعریف باقی رکھ کر، اور تمام جہان والوں میں ان پر سلام بھیج کر انہیں مقام اور مرتبہ اس وجہ سے عطا کیا گیا کہ ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اہم وظیفہ: جو شخص شام کے وقت یہ آیت سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لیا کرے تو اسے بچھو نہیں کاٹے گا، اور اس آیت کو صبح و شام پڑھنے والا زہریلے جانوروں سے امن میں رہتا ہے، اور کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھنے والا ڈوبنے سے محفوظ رہتا ہے۔ چلیے جناب، قرآن کے شروع میں ہی بڑا کمال کا وظیفہ مل گیا، یاد کر لیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، اور یہ آیت نمبر ہے 80 سورہ صافات پارہ نمبر 23 میں۔ سبحان اللہ، یہ قرآنی وظیفہ ہے، اور سبحان اللہ بچھو کے کاٹنے سے، سانپ کے کاٹنے سے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 79، پوری آیت ہی یہی ہے، سبحان اللہ، سلام علی نوح فی العالمین۔ چلیے میں بھی یاد کر لیتا ہوں، تو صبح و شام پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ پاک موذی جانوروں سے، زہریلے جانوروں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کشتی میں سواروں تو بھی پڑھ لیں۔ میں اس کو سیو بھی کر لیتا ہوں۔ آیت نمبر 81 اور 82، اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نیک ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 82 کا تعلق آیت نمبر 76 کے ساتھ ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو غرق ہونے سے نجات دی، پھر ان کی قوم کے تمام کافروں کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 83 اور 84، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے دین و ملت اور انہی کے طریقے پر ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت دی، تو اس وقت ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص تھا، اور انہوں نے دنیا کی ہر چیز سے اپنے دل کو فارغ کر لیا تھا۔ آیت نمبر 85 سے 87، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کو پوجتی تھی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ آزر اور اپنی قوم سے عتاب کے طور پر فرمایا، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم بہتان باندھ کر اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ تمہارا رب العالمین پر کیا گمان ہے کہ جب تم اس کے سوا دوسرے کو پوجو گے تو کیا وہ تمہیں عذاب دیے بغیر چھوڑ دے گا؟ حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہی در حقیقت نعمتیں عطا کرنے والا اور عبادت کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 88 اور 79، 88 اور 99 ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ 79 ہوتا ہے، 89، ہاں یہ مجھے تھوڑا گنتی میں غلطی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 88 اور 89، قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا، کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم کھانے بتوں کے پاس رکھ جائیں گے، اور میلے سے واپس آ کر تبرک کے طور پر وہ کھانے کھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، واپسی پر بتوں کی سجاوٹ دیکھیں۔ یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بت پرستی پر ہمیں ملامت نہیں کریں گے۔ قوم کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اور ایک نظر ستارے کی طرف ایسے دیکھا جیسے علم نجوم کے ماہر دیکھتے ہیں۔ پھر فرمایا، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چونکہ ستاروں کی بہت معتقد تھی، اس لیے وہ سمجھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کیا ہے۔ اہم بات،
علم نجوم سے معلومات ملتی ہیں لیکن انبیاء و اولیاء کو اس میں تائید الہی حاصل ہوتی ہے، جبکہ نجومیوں کی باتیں تخمینے اور اندازے ہوتے ہیں جن میں سے کچھ کبھی درست ہو جس میں سے کچھ کبھی درست ہو سکتے ہیں لیکن لوگوں کا اعتقاد خراب ہو جاتا ہے۔ نجومیوں کاہنوں کو غیب جاننے والا سمجھتے ہیں اور مزید بھی کئی فسادات ہوتے ہیں، اس لیے ہماری شریعت میں یہ علم سیکھنا اور استعمال کرنا ممنوع ہے سوائے اتنے حصے کے جس کا تعلق چند دینی چیزوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 90۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر لوگ اپنی عیدگاہ کی طرف پھر گئے اور آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر نہ گئے۔ آیت نمبر 91 اور 92۔ جب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے نگاہ بچاتے ہوئے ان کے بت خانے کی طرف چلے، پھر وہاں جا کر بتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ان سے فرمایا، کیا تم اس کھانے کو نہیں کھاتے جو تمہارے سامنے وہ لوگ اس لیے رکھ گئے ہیں تاکہ برکت والا ہو جائے؟ جب بتوں نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ پھر بھی بتوں نے جواب نہ دیا، اور وہ جواب ہی کیا دیتے کیونکہ وہ تو بے جان تھے۔ آیت نمبر 93۔ جب بتوں نے بالکل کوئی جواب نہ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے نظر بچا کر دائیں ہاتھ میں کلاڑا اٹھایا اور ان بتوں کو مارنے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے بتوں کو مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آیت نمبر 94۔ جب کافروں کو اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بہت جلد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھ گچھ شروع کر دی۔ آیت نمبر 95 اور 96۔ کچھ گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں سے فرمایا، کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو خالق ہے وہی در حقیقت عبادت کے لائق ہے، جبکہ مخلوق کسی طرح بھی عبادت کی مستحق نہیں۔ آیت نمبر 97۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر قوم سے کوئی جواب نہ بن پایا تو کہنے لگے، اس کے لیے پتھر کی لمبی چوڑی 4 دیواری بناؤ، پھر اس کو لکڑیوں سے بھر دو اور اس میں آگ لگا دو، اور ان میں آگ لگا دو، یہاں تک کہ جب آگ زور پکڑ لے تو انہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ اہم بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان کی قوم نے ان کے لیے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی، تو اس کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اگر اس طرف سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ اس کی تپش سے جل جاتا تھا۔ جب لوگوں نے منجنیق میں ڈال کر عبارت کے کنارے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند کیا تو آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور عرض کی، اے اللہ تو واحد ہے اور میں زمین میں تنہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آیت نمبر 98۔ ارشاد فرمایا، کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر ان کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سلامت رکھ کر کفار کے فریب کو باطل کر کے انہیں ذلیل کر دیا۔ آیت نمبر 99۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرما دی تو آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، بے شک میں اس کفر کے مقام سے ہجرت کر کے وہاں جانے والا ہوں جہاں جانے کا میرا رب حکم دے، اب وہ مجھے میرے مقصد کی طرف راہ دکھائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام سرزمین شام میں ارض مقدسہ کے مقام پر پہنچے۔ اہم بات، دین اور جان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا جائز ہے اور بعض اوقات حفاظت دین کے لیے ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 100۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ارض مقدسہ کے مقام پر پہنچے تو اس وقت آپ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما جو کہ دین حق کی دعوت دینے اور تیری عبادت کرنے پر میری مددگار ہو اور پردیس میں مجھے اس سے انسیت حاصل ہو۔ آیت نمبر 101۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 بشارتیں دی گئیں۔ نمبر 1، ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ لڑکا ہوگا۔ نمبر 2، وہ بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے گا۔ نمبر 3، وہ عقل مند اور بردبار ہوگا۔ یہ بشارت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق تھی۔ اہم بات، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو علوم خمسہ کی خبریں دی جاتی ہیں، کیونکہ بیٹے کی ولادت سے پہلے اس کی خبر دے دینا علم غیب بلکہ ان 5 علوم میں سے ہے جس کا علم کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا بطور خاص قرآن میں مذکور ہوا ہے۔ آیت نمبر 102۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب وہ اس عمر کو پہنچے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضروریات میں ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گئے تو ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ لے کہ تیری کیا رائے ہے۔ اس فرزند ارجمند نے عرض کی، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آیت نمبر 103 سے 105۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند نے حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے فرزند نے عرض کی، اے والد محترم،
اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں اور مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیں، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد بیٹے کو اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری کو تیز کیا اور اپنے فرزند کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور اپنے فرزند کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر کے فرما برداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ مزید فرمایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اس اطاعت میں نیکی کرنے والے تھے، تو جس طرح ہم نے ان دونوں نیک ہستیوں کو جزا دی، اسی طرح ہم ہر نیکی کرنے والے کو جزا دیں گے۔ آیت نمبر 106، ارشاد فرمایا، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان، مال اور وطن کی قربانیاں پہلے ہی پیش فرما دی تھی، اور اب حکم خداوندی سے اپنے اس بیٹے کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا، جسے اپنی آخری عمر میں بہت دعاؤں کے بعد پایا، جو گھر کا اجالا اور آنکھوں کا نور تھا، اور یہ سب سے سخت آزمائش تھی۔ آیت نمبر 107، فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا۔ اس ذبیحے کی شان بہت بلند ہونے کی وجہ سے اسے بڑا فرمایا گیا، کیونکہ یہ اس نبی علیہ السلام کا فدیہ بنا جن کی نسل سے سید المرسلین علیہ السلام ہیں۔ آیت نمبر 108 سے 111، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ انعام فرمایا کہ بعد میں آنے والی امتوں میں آپ کی تعریف اور اچھا تذکرہ باقی رکھا، اور آپ پر خصوصی سلام بھیجا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے بعد والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف باقی رکھی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ اور آپ کی شان میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے اور مخلص ترین بندوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 112، فرمایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زوجہ سارہ سے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، جن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہیں۔ اہم بات، ذبح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ آیت نمبر 113، فرمایا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت اتاری، یعنی ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر دینی اور دنیاوی ہر طرح کی برکت اتاری، اور ظاہری برکت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کثرت کی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء کرام مبعوث کیے۔ مزید فرمایا کہ ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی ایمان لا کر اچھا کام کرنے والا ہے اور کوئی کفر کر کے اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ اہم بات، باپ کے بکثرت فضائل والا ہونے سے اولاد کا بھی ویسا ہی ہونا لازم نہیں۔ نیکوں کی اولاد میں برے لوگ اور بروں کی اولاد میں نیک لوگ ہو سکتے ہیں۔ ہر شخص کو اس کے ذاتی عمل سے جانچا جائے، اگلوں پچھلوں کے عمل سے نہیں۔ آیت نمبر 114 سے 118، فرمایا کہ بے شک ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا کہ انہیں نبوت و رسالت عنایت فرمائی، اور اس کے علاوہ دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا۔ اور ایک احسان یہ فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بہت بڑی سختی سے نجات بخشی، کہ انہیں فرعون اور اس کی قوم قبطیوں کے ظلم و ستم سے رہائی دی۔ اور ایک احسان یہ فرمایا کہ ہم نے قبطیوں کے مقابلے میں دلائل اور معجزات کے ساتھ ان کی مدد فرمائی، تو وہی فرعون اور اس کی قوم پر ہر حال میں غالب رہے، اور آخر کار انہیں سلطنت اور حکومت بھی عطا فرمائی۔ اور ایک احسان یہ فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو روشن کتاب تورات عطا فرمائی، جس کا بیان بلیغ اور وہ حدود و احکام وغیرہ کی جامع ہے۔ اور ایک احسان یہ فرمایا کہ انہیں عقلی اور سمعی دلائل سے دین حق پر مضبوطی سے قائم رہنے، باطل سے بچے رہنے اور حق سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آیت نمبر 119 سے 122، ایک احسان یہ فرمایا کہ بعد میں آنے والوں میں ان کے اچھے ذکر کو باقی رکھا۔ یہاں بعد میں آنے والوں سے مراد حضور علیہ السلام کی امت ہے، اور اچھے ذکر سے ان کی تعریف و توصیف مراد ہے۔ مزید فرمایا کہ قیامت تک مخلوق ان دونوں بزرگوں پر سلام بھیجتی رہے گی، اور ان کا ذکر خیر کرتی رہے گی،
دوسرا معنی یہ ہے کہ خالق کی طرف سے وہ دونوں ہمیشہ امن و سلامتی میں رہیں گے۔ مزید فرمایا جس طرح ہم نے فرعون کے مظالم سے نجات دے کر قبطیوں کے مقابلے میں ان کی مدد کر کے حدود و احکام کی جامع کتاب عطا فرما کر اور قیامت تک ذکر خیر باقی رکھ کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جزا عطا فرمائی، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اہم بات معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والوں کو دیگر ثوابوں کے علاوہ دنیا میں ذکر خیر اور امن و سلامتی بھی عطا ہوتی ہے۔ مزید فرمایا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ اہم بات سب سے بڑی فضیلت اور اعلیٰ شرف کامل ایمان سے حاصل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 123، یہاں سے حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت الیاس حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اہم بات 4 پیغمبر ابھی تک زندہ ہیں کہ وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک ان کی وفات نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ قرب قیامت میں آپ علیہ السلام وفات پائیں گے۔ آیت نمبر 124 سے 126، حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں اور تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا کر اس کی عبادت کرنے پر اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال بت کی پوجا کرتے ہوئے اس سے بھلائیاں طلب کرتے ہو جبکہ اس رب تعالیٰ کی عبادت کو ترک کرتے ہو جو بہترین خالق ہے اور وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ آیت نمبر 127 اور 128، قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا تو وہ اپنے جھٹلانے کی وجہ سے قیامت کے دن ضرور ہمارے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ البتہ اس قوم میں سے اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے جو حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لائے انہوں نے عذاب سے نجات پائی۔ آیت نمبر 129، فرمایا کہ ہم نے حضرت الیاس علیہ السلام پر یہ احسان فرمایا کہ بعد میں آنے والی امتوں میں ان کی تعریف اور اچھا تذکرہ باقی رکھا۔ آیت نمبر 130 سے 132، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس علیہ السلام پر سلام ہو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت تک بندے ان کے حق میں دعا کرتے اور ان کی تعریف بیان کرتے رہیں گے، اور جیسی کامل جزا ہم نے حضرت الیاس علیہ السلام کو دی ویسا ہی صلہ ہم نیکی کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام یقیناً ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ اہم بات آل یاسین بھی الیاس کی ایک لغت ہے۔ الیاس اور الیاسین ایک ہی ذات کے نام ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 133 سے 136، یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل صدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان لوگوں کے عمل سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، البتہ ایک بڑھیا عذاب کے اندر رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی واہلہ تھی جو کافرہ اور خائنہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کفار پر پتھر برسا کر اور ان کی بستیوں کا تختہ الٹ کر سب کو ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 137 اور 138، یہاں کفار مکہ سے فرمایا گیا کہ اے کفار مکہ، تم ملک شام کی طرف اپنے کاروباری سفروں کے دوران صبح و شام ان بستیوں سے گزرتے ہو اور ان کی ہلاکت و بربادی کے آثار کا تم مشاہدہ کرتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ ان کی اجڑی ہوئی بستیوں سے عبرت حاصل کرو اور اس بات سے ڈرو کہ جیسا عذاب اہل صدوم پر نازل ہوا ویسا تم پر بھی نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو رب تعالیٰ کفر اور تکذیب کی وجہ سے اہل صدوم کو ہلاک کرنے پر قادر ہے تو اے کفار مکہ وہ تمہیں بھی ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 139، یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام یونس بن متا ہے۔ آپ علیہ السلام کا لقب ذوالنون اور صاحب الحوت ہے۔ آپ بستی نینوا کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال ان لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور شرک کرتے رہے۔ آیت نمبر 140 اور 141، حضرت یونس علیہ السلام نے عرصہ دراز تک ہر طرح قوم کو سمجھانے کے بعد قوم کے نہ ماننے پر انہیں عذاب آنے کی خبر دی تھی، اور اس کے بعد یہ سمجھ کر کہ جتنی تبلیغ اور اتمام حجت کرنا تھا وہ آپ کر چکے ہیں اور اب قوم پر عذاب ہی آئے گا، لہٰذا آپ علیہ السلام اپنی قوم کے کفر و نافرمانی پر غضبناک ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا پیغام ملے بغیر ہی اپنے علاقے سے چل دیے، اور خیال یہی تھا کہ اس فعل پر مجھ سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے دریائی سفر کا قصد کیا اور بھری کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی دریا کے درمیان پہنچ کر بغیر کسی ظاہری سبب کے ٹھہر گئی۔
ملاحوں نے کہا اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرآن اندازی کرنے سے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو اس میں آپ علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پانی میں ڈال دیے گئے، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں نہ ڈالا جائے اس وقت تک کشتی چلتی نہ تھی۔ اہم بات، حضرت یونس علیہ السلام ایسے عظیم و شان رسول کے لیے حکم الہی کا انتظار کرنا بہتر تھا، اور اسی کے ترک پر آپ کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی مشقت اٹھانا پڑی۔ آیت نمبر 142، جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے تو انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور اس وقت آپ خود کو ملامت کر رہے تھے کہ قوم سے جدا ہونے میں حکم الہی کا انتظار کیوں نہ کیا۔ اہم بات، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو الہام فرمایا، میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے، لہٰذا تم نہ تو ان کی کوئی ہڈی توڑنا اور نہ ہی ان کے گوشت کو کاٹنا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 143 اور 144، اگر حضرت یونس علیہ السلام ذکر الہی کی کثرت کرنے والے اور مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے والے نہ ہوتے تو ضرور قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اہم وظیفہ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جو مسلمان اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ چلیں آج ماشاءاللہ دوسرا وظیفہ مل گیا ہے، یہ آیت کریمہ یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ آیت نمبر 145، جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ بہت کمزور اور نازک ہو گئے تھے، اور آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی۔ اہم بات، حضرت یونس علیہ السلام اسی دن یا 3 دن یا 7 دن یا 20 دن یا 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ آیت نمبر 146، جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے وہاں کوئی سایہ نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کرنے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو کا پیڑ اگا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی اور اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے دہن مبارک میں دے کر آپ علیہ السلام کو صبح و شام دودھ پلا جاتی، یہاں تک کہ جسم مبارک کے جلد شریف یعنی خال مضبوط ہوئی اور جسم میں توانائی آئی۔ اہم بات، کدو کی بیل ہوتی ہے، مگر یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ یہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا، اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ علیہ السلام آرام کرتے تھے۔ آیت نمبر 147 اور 148، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح قوم نینوا کے 1 لاکھ بلکہ اس سے کچھ زائد لوگوں کی طرف عزت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کر لی تھی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے پر آپ کی بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے آخری عمر تک انہیں آسائش کے ساتھ رکھا۔ آیت نمبر 149، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی تسلی کے لیے گزشتہ نبیوں اور رسولوں علیہ السلام کے واقعات بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں قبیلہ جوہینہ اور بنی سلمہ وغیرہ کفار کے اس عقیدے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کا رد کرتے ہوئے فرمایا، اے حبیب آپ ان کفار سے پوچھیں کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ تم اپنے لیے تو بیٹیاں گوارا نہیں کرتے اور انہیں بری جانتے ہو، اور پھر ایسی چیز کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہو۔ آیت نمبر 150 سے 157، کفار قریش کو کفار فرشتوں کو عورتیں سمجھتے تھے، ان کی یہ بات اس وقت درست ثابت ہو سکتی تھی کہ درست ثابت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہو، یا کسی نبی علیہ السلام نے انہیں اس کی خبر دی ہو، یا ان کے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہو۔ پہلی صورت کا رد اسی آیت میں ہے کہ کفار فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہاں موجود نہیں تھے، لہٰذا ان کی بات درست نہیں۔ دوسری صورت کا رد آیت نمبر 151 تا 154 میں ہے کہ انہیں کسی نبی علیہ السلام نے خبر نہیں دی، بلکہ ان کے فاسد مذہب کی بنیاد سری اور بدترین بہتان پر ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کوئی واضح دلیل ہوتی ہے اور ان کے پاس موجود نہیں۔ اس کے بارے میں آیت نمبر 155 تا 157 میں فرمایا گیا، لہذا ثابت ہوا کہ فرشتوں کو عورتیں سمجھنے والا کفار کا نظریہ ہر اعتبار سے باطل ہے۔ آیت نمبر 158، بعض مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں شادی کی جس سے فرشتے پیدا ہوئے، معاذ اللہ۔ اس آیت میں ان کا رد فرمایا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ ٹھہرا کر عظیم کفر کے مرتکب ہوئے، اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ ایسا کہنے والے ضرور جہنم میں عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جنات سے مراد فرشتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں
اور کفار نے فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو نسبی رشتہ ٹھہرایا اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ۔ آیت نمبر 159 اور 160، مشرکین اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ایماندار بندے ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کفار نابکار کہتے ہیں۔ آیت نمبر 161 سے 163، فرمایا اے کفار مکہ، تمہارے سب کے سب بت اور تم اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، البتہ اسے گمراہ کر سکتے ہو جس کی قسمت ہی میں یہ ہے کہ وہ اپنی بد کرداری کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو۔ آیت نمبر 164، اس آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ نمبر 1، اے کفار، جن فرشتوں کو تم اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہو ان فرشتوں کا اقرار تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب کے مقامات علیحدہ ہیں جہاں رہ کر اس کی بتائی ہوئی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی عبدیت اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو مان رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اولاد کس طرح ہو سکتے ہیں؟ نمبر 2، حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول خدا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم فرشتوں کے گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے جس میں وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ آیت نمبر 165، فرشتے کہتے ہیں بے شک ہم اطاعت کے مقامات اور خدمت کی جگہوں پر پھیلائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں، یا جس طرح لوگ زمین میں صفیں باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہم آسمان میں صفیں باندھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، یا ہم عرش کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں صفیں باندھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 166، فرشتے کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں کہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ آیت نمبر 167 سے 170، مکہ مکرمہ کے کفار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کہتے تھے کہ اگر ہمیں بھی پہلے لوگوں پر نازل ہونے والی کتابوں تورات اور انجیل کی طرح کوئی کتاب ملتی تو ضرور ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، ہم اس کی اطاعت کرتے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے، اور ان کی طرح ہم نہ جھٹلاتے اور ان کی مخالفت کی طرح ہم مخالفت نہ کرتے۔ پھر جب تمام کتابوں سے افضل و اشرف کتاب انہیں ملی یعنی قرآن مجید نازل ہوا تو یہی لوگ اس کے منکر ہو گئے، پس عنقریب یہ لوگ اپنے کفر کا انجام جان لیں گے۔ آیت نمبر 171 سے 175، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ایسا کلام فرمایا جس سے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو تقویت حاصل ہو۔ چنانچہ فرمایا کہ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا کلام لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی، اور جس کی ہم مدد کرے وہ کبھی مغلوب نہ ہوگا، اور بے شک رسولوں اور ان کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کا لشکر ہی اپنے دشمنوں پر دنیا اور آخرت میں غالب ہوگا۔ تو اے پیارے حبیب، جب آپ نے جان لیا کہ نصرت اور غلبہ آپ کا اور آپ کی پیروی کرنے والوں کا ہوگا تو آپ ان مشرکین سے منہ پھیر لیں اور ان کی اذیتوں پر صبر فرمائیں یہاں تک کہ آپ کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دے دیا جائے، اور جب ان پر عذاب نازل ہو تو انہیں دیکھتے رہیں، ان قریب وہ لوگ دنیا و آخرت میں طرح طرح کے عذاب دیکھیں گے۔ آیت نمبر 176 اور 177، اس سے اوپر والی آیت نازل ہونے پر کفار نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا کہ یہ عذاب کب نازل ہوگا؟ اس کے جواب میں یہ آیت اتری، فرمایا کیا اس پختہ وعید کے بعد بھی کفار ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ پھر جب ان کے صحن میں وہ عذاب اترے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔ آیت نمبر 178 اور 179، ان دو آیات میں دوبارہ یہ کلام عذاب کی وعید کو تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت نمبر 174 اور 175 میں کفار کے دنیاوی احوال کے بارے میں کلام فرمایا گیا، اور اب یہاں سے ان کے اخروی احوال کے بارے میں کلام فرمایا جا رہا ہے۔ اس صورت میں آیات میں تکرار نہیں ہے۔ آیت نمبر 180، فرمایا کہ اے حبیب، آپ کا عزت والا رب ان تمام باتوں سے پاک اور بری ہے جو کافر اس کی شان میں کہتے ہیں اور اس کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 181، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ چونکہ رسول ہیں اس لیے ان کی شان کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رسولوں پر سلام ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید اور احکام شرع پہنچائے۔ آیت نمبر 182، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ان کی پیروی کرنے والوں پر جو انعام فرمایا اس پر تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ فضیلت، سورہ صافات کی ان آخری 3 آیات کی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تو اس نے اپنا اجر کا پیمانہ بھر لیا
اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی مجلس کا آخری کلام یہ ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چلے ماشاءاللہ آج کی تفسیر میں 3-4 اہم باتیں ہوئیں، تقریباً 104 آیتوں کی آج تفسیر ہو گئی، کیونکہ شارٹ آیتیں تھیں تو جلدی جلدی ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ دوسرا سورہ صافات کمپلیٹ ہو گئی۔ تیسرا آج ہمیں 3 وظیفے ملے، سلام علی، وہ کیا تھا ہم نے یاد کیا تھا، میں نے نوٹ بھی کر لیا الحمدللہ، سلام علی نوح فی العالمین، صبح و شام انشاءاللہ یہ پڑھنا ہے۔ دوسرا آیت کریمہ کی فضیلت سنی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور تیسرا ہم نے سورہ صافات کی آخری 3 آیتیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چلے آج ہماری لائیو پوڈ کاسٹ کا یا لائیو ٹرانسمیشن کا بھی اینڈ ہم نے انہی جملوں پہ کیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔